واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، پیغام پاکستان یہ محبت کا پیغام ہے۔ اس پروگرام میں ہم الفت کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ملانے کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، لوگوں میں محبت پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں، نفرتوں کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت، پاکستان کے استحکام کے لیے بات کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، وہ جس سے شعبہ ہے زندگی میں بھی ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بیٹھ کر ہم اس پروگرام کے ذریعے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن بڑا ایک اہم شعبہ ہے جس سے انسانیت کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کی ذہن کی پرورش کی جاتی ہے، ان کو نالج دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں بے شمار انسٹیٹیوشنز ہیں۔ آج جس ادارے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کالج میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہسٹوریکل کالج ہے۔ پری پارٹیشنز 1939 سے غالباً یہ معرض وجود میں آیا ہوا ہے، اور اس کالج کی پڑھی ہوئی طالبات نے نہ صرف پاکستان میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے ملک پاکستان کا لوہا منوایا ہے۔ اس کالج کا نام ہے گورنمنٹ کا اسلامی کالج، کوپر روڈ، لاہور۔ بہت مشہور کالج ہے، ورلڈ ریناؤنڈ کالج ہے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری میزبان، ہماری جو مہمان ہیں اس پروگرام کے اندر، ڈاکٹر فوزیہ ناز صاحبہ تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی پیغام پاکستان کی اس ٹیم کو اپنے ہاں دعوت دی، اور آج ہم آپ کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے طالبات کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، میں قاری صاحب کی اور پی ٹی وی اور تمام ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام ارینج کیا، اور یہ پیغام پاکستان تو پیغام محبت یا پیغام ایجوکیشن تو بہت ہی ٹائم نیڈڈ ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، تو ہم اویلیبل ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے کالج میں آئے۔ آپ کا کالج بڑا معروف کالج ہے، بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہماری ایک بڑی ہی ہماری ساتھی تھی، بلکہ میری شاگرد بھی تھیں، ڈاکٹر قاریہ روبینہ جی، ان کی قرآن پاک کے حوالے سے بڑی خدمات تھیں، اور آپ کے ہاں بھی وہ پڑھاتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ ہمارے کالج کو یہ اعزاز ہے کہ قاریہ روبینہ ہماری انٹرنیشنل لیول کی قاریہ تھیں، اور ابھی بھی بلکہ چند مہینے پہلے گورنمنٹ نے کچھ ایوارڈ، سول ایوارڈز نامزد کرنے کے لیے کچھ خواتین کا نام مجھ سے مانگا، تو قاریہ روبینہ واز دی ٹاپ آف دی لسٹ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے کچھ کوشچن آپ سے کرنے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، پاکستان کے قیام کی، اور اس جد و جہد میں ہماری طالبات نے بھی یقیناً اس میں حصہ لیا تھا، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس قسم کی اسٹرگل ہماری طالبات نے اس دور میں کی۔ قاری صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، بلکہ اس کالج کے ریفرنس سے جو تحریک پاکستان کی اسٹرگل ہے اس میں ہمارے کالج کی طالبات نے بھی حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں دیکھیں، اگر سب سے زیادہ بات کریں تو محترمہ فاطمہ جناح کا نام، ان کے بغیر قیام پاکستان یا کچھ اور کا خواتین جیسے بیگم شاہ نواز ہیں، تاریخ بڑھی پڑی ہے۔ ان خواتین کی یا ان کی ایفرٹ کے بغیر قیام پاکستان ناممکن تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح حالانکہ پیشے کے اعتبار سے بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ ڈینٹسٹ تھیں، اور وہ اپنی چیزیں کلینک ٹھیک طرح سے چلا رہی تھیں، لیکن قیام پاکستان کے جذبے نے ان کو مجبور کیا کہ وہ مسلم لیگ کی اور اپنے بھائی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جد و جہد میں ان کے ساتھ رہیں، ان کے شانہ بشانہ وہ کھڑی ہوں۔ تو وہ گئیں، گھر گھر گئیں، انہوں نے اپنی ٹیمز بنائیں، انہوں نے گھر گھر اپنا پیغام پہنچایا، اور قیام پاکستان اور اس کے بعد تک وہ قوم کی خدمت کرتی رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت یہ جو دور ہے، اب تو وہ پرانا دور ختم ہو گیا، اور اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ابلاغ کا دور ہے، اور دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے۔ آپ کچھ پہ روشنی ڈالیے کہ اس دور کے اندر ملک پاکستان کے لیے
ہماری بچیاں جو ان کالجز میں یونیورسٹیز میں ایجوکیشن لے رہی ہیں وہ اس فاسٹ دور کے اندر کیسے پاکستان کی ترقی کے لیے اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ہاؤ دے کین پارٹیسپیٹ انٹو دیٹ؟ اچھا، یہ بہت ہی آپ نے ریلیونٹ اور بہت انٹرسٹنگ کویشچن کیا ہے. ہم ترقی کی بات کرتے ہیں تو ترقی ہوتی کیا ہے؟ لائک ترقی جنرلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا نام ہے، اور اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو اکنامک انڈیپینڈنسی اس کا نام ہے. تو نہ تو غلام اور مجبور قومیں ترقی کرتی ہیں اور نہ ہی افراد. اس کے لیے ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے، اور دور حاضر کے جو آپ بات کر رہے ہیں تقاضے ہیں، اس کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے اگر آپ آئی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مغربی روایات میں جس طرح سے اندھا دھند ان کی تقلید کر رہے ہیں بہت سارے عام سی چیزوں میں، جیسے کہ ان کے طور طریقے اپنانے سے ترقی نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے کہ آپ اپنی سوشل جسٹس کو ٹھیک کریں. ترقی کے پیرامیٹرز ہیں، یعنی کہ اگر ترقی کے پیرامیٹرز کی میں بات کروں تو طالبات کو یہ میں پیغام دینا چاہوں گی کہ ترقی کے انٹرنیشنل پیرامیٹرز میں ہاؤ فوکس یو آر، آپ کتنے فوکسڈ ہیں بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم. اس کے علاوہ ہاؤ کنسسٹنٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ، یعنی کہ آپ کتنی مسلسل کوشش کرتے ہیں اور کتنی محنت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کریں. اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ شاید میں اکثر ٹی وی چینل سنتی ہوں ایجوکیشن کے حوالے سے، خواب دیکھا کریں. ڈریمز آر ویری امپورٹنٹ. آپ خواب دیکھیں، خواب دیکھتے دیکھتے ان کو فالو کرنے کی جد و جہد یا ان کی لگن شروع ہو جاتی ہے. پھر آپ کتنے آنیسٹ ہیں، کتنے ٹرسٹ ورتھی ہیں، یہ پیرامیٹرز ہیں. کتنے انٹیگریٹڈ ہیں اور کتنی ٹرانسپیرٹی ہے، کتنی کوآپریشن ہے، کتنا اوپننیس ہے. ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا آئی ٹی کی تو بات کرتے ہیں جس کو ہم بحیثیت قوم عام چیزوں میں یوز کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ نالج اکانومی میں یا اسٹیبلٹی میں یا اکنامیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے میں آپ آئی ٹی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو اس طرح سے ادر وے یوز کریں. میں بڑے افسوس سے، ویسے مجھے پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہی تھی تو اس میں ایک خبر آئی ہوئی تھی کہ پاکستان ٹک ٹاکرز میں پہلے 5 سے 6 ممالک میں آتا ہے سب سے زیادہ، لیکن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پراپر یوز میں یا آئی ٹی کے یوز میں پاکستان بہت پیچھے ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں میں تو بہت تیزی سے جدوجہد کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جو پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر ہم کمپٹیشن میں آ کر اس طرف آگے بڑھنے کی ہمارے بچے یا بچیاں کوشش کیوں نہیں کرتے؟ قاری صاحب، ہم اپنا خود احتسابی کے عمل سے اپنے آپ کو نہیں گزارتے. ہم دوسروں کی چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں سے ہم غلطیاں نکالتے ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں کہ میں اپنے معاملات میں کتنی فیئر ہوں. میں اگر میری ایک ذمہ داری ہے، جیسے ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے، تو میں اپنا لیکچر یا اپنی نالج اچھے طریقے سے ٹرانسفر کر رہی ہوں، یا اپنے اسٹوڈنٹس جو میں ایز اے اسٹوڈنٹ کلاس لے رہی ہوں تو کتنی میں اٹینٹیو ہوں، کتنی ذمہ داری سے میں کلاس لے رہی ہوں، میں کتنی اچھی بیٹی ہوں، کتنی رسپانسیبل بیٹی ہوں، میں کسی کے ساتھ لین دین جب کرتی ہوں تو میں کتنی فیئر ہوں، میں کتنی ایماندار ہوں. اگر کسی نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے تو میں کتنی وہ جب امانت کوئی رکھواتا ہے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے ایماندار ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں جی ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بہت ایماندار ہیں، لیکن جب آپ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، لین دین کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا آپ اس میں اپنی ایمانداری کو شو کرتے ہیں؟ کیا اس میں آپ اگر کوئی بات ہو جائے، کیا آپ اس کے معاملات میں آپ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو آپ اپنا سیلف کنٹرول ہے آپ کو یا نہیں، اور یا آپ ویسے برسٹ ہو جاتے ہیں؟ تو بحیثیت قوم ہم کریٹیکل زیادہ ہیں، انالیٹیکل زیادہ ہیں، دوسروں میں سے غلطیاں زیادہ نکالتے ہیں، لیکن اپنے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یا جو اخلاقی اقدار ہیں جن کا ہم جنازہ نکال رہے ہیں. میں ایک چیز اور محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جب ہمارا بچپن تھا، جب ہم اسکول کالجز میں پڑھتے تھے، اس وقت اسٹوڈنٹ کا اور استاد کا ایک بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. بڑا ادب کا رشتہ ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ
میں جب بچپن میں پڑھا کرتا تھا میں کبھی بائسیکل پر ہوں یا موٹر بائک پہ جا رہا ہوں اور میرے استاد واک کر کے جا رہے ہیں تو میری ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں ان کو اوورٹیک کروں. میں دھیرے دھیرے ان کے پیچھے جا رہا ہوں کہ جب تک یہ خود اپنا راستہ نہ لے لے اس وقت تک میں نے کراس نہیں کرنا. وہ ادب کا مقام تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ادب سے ہی جو ہے بچے وہ سیکھتے بھی ہیں اور اپنی منزل کو بھی پاتے ہیں. آج کل یہ چیز اس میں کمی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ بہت سے لوگ مطلب ابھی سب لوگوں کو میں نہیں کہہ رہی، ہمارے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو بہت اچھے ہیں، بہت کنٹریبیوٹنگ ہیں. جیسے اخوت کے لیے، لوگوں کے لیے، سیلاب کی تباہ کاریوں کے لیے ہماری طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہماری ٹیچرز نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے جس میں سے پھر کچھ لوگ بھی کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے کیسے کلاسز بنک کرنی ہے، ہم نے کیسے ٹیچر کو جواب دینا ہے، یا ایون ٹیچر بھی لرن کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیسے کلاس میں وقت گزارنا ہے. تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ معاشرتی اقدار کا جنازہ نہیں نکالنا چاہیے. اسلام نے اگر مرد کو پیغمبر بنایا تو عورت کو ماں کے درجے پہ فائز کیا اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنائی. تو ہم اگر اپنی اسلامی ویلیوز کو فالو کریں نا تو ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. جن حالات سے گزر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے طلباء اور طالبات جو ہیں وہ چونکہ ہمارا مستقبل ہے، ہمارا فیوچر ہے اور یقیناً وہ آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے تو یہ ملک یقیناً ترقی کرے گا. انشاءاللہ. کیونکہ گفتگو کا مزہ آیا. اب ہمارا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے اس میں ہم کچھ کویسچنز جو ہے طالبات سے لیتے ہیں. میرا نام ربیہ فاطمہ ہے اور میرا تعلق ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ہے. میڈم میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے ابھی بات کی ترقی کے کچھ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. میم پاکستان کو بنے ہوئے 75 ایئرز ہو گئے ہیں، تو پاکستان ابھی تک ترقی کے ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو کیوں اچیو نہیں کر سکا، یا پاکستان کیوں لیگ کر رہا ہے؟ میڈم پہلا کویسچن یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویژن بن چکی ہے، تو اس میں ہم کیسے مزید ترقی کر سکتے ہیں حیثیت پاکستان؟ آپ گلوبلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل تو آپ کی نالج آپ کی ایک فنگر ٹپ پہ ہے. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے اور ایک تھوڑا سا اچھا موبائل ہے تو آپ نالج کی ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں، اس سے نالج لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو بہت سے ٹیوٹوریل گروپس اس پہ آتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جا کے کسی جگہ یا یہ آپ کی راہ میں رکاوٹ آ جائے. السلام علیکم، میرا نام ادیبہ آصف ہے اور میرا تعلق بی کام ڈپارٹمنٹ سے ہے. میم میرا کویشچن آپ سے ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے بہت سے مسائل ہیں، تو ان مسائل کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا کویشچن تھا ہماری ایک بچی کا کہ دیہاتوں میں تعلیم کے حوالے سے کافی مسائل ہیں اور اس کو کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے، اس میں کس طرح بہتری آ سکتی ہے؟ آئی بلانگ ٹو اے ولیج اور میں اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، جس میں برادری سسٹم اور معاشی مسائل اور اپرچونٹی کے مسئلے. کیونکہ اپرچونٹی جب میں اسٹوڈنٹ تھی تب تو سمجھیں کہ زیرو اپرچونٹیز ہوتی تھی، اور برادری سسٹم سے ہوں تو وہ جو زمیندار کا ایک میل شوونزم ایٹیٹیوڈ ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بچیوں کے لیے بریک کرنا. اگر آپ والدین کو دیکھیں تو والدین بھی سم ہاؤ برادری سسٹمز کو کنٹراڈکٹ کرنے سے ڈرتے ہیں. اور ہاں معاشی مسائل بھی ہیں، یہ حقیقی مسائل ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ برادری کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل بھی چل رہے ہیں تو وہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ اپنے لڑکوں کو پڑھا لیں، بچیوں کو نہ پڑھائیں، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بچی کی شادی کر دیں گے. لیکن میرے خیال میں پیرنٹس کا بہت رول ہے، پیرنٹس یا فیملی ممبرس کا بہت رول ہے. ان کو بچیوں کی ایجوکیشن کو ضرور پروموٹ کرنا چاہیے. ان کو بچیاں پڑھیں گی تو نیشن ترقی کرے گی. بچیاں پڑھیں گی، ایک جملہ ایک بہت ہے کہ if you give education to a man you give education to a person, if you give education to a woman you educate the whole family. تو آپ یہ سمجھیں کہ بچیوں کی تعلیم کتنی امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے کچھ آپ کو ایفرٹ اپنی بھی ڈالنی ہے. جیسے میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ ہمیں اجازت نہیں تھی جانے کی، ہم بہنیں تھیں، ہم نے یہ کیا کہ ہم لوگ اتنا اچھا پرفارم کرتے تھے، آؤٹ سٹینڈنگ پرفارم کرتے تھے کہ ایک کلاس میں یا بورڈ میں پوزیشن لے لیتے تھے تو خاندان کے منہ بند ہو جاتے تھے. مطلب آپ کو اپنی ایفرٹ بھی ڈالنی ہے نا کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ اس کے لیے کتنا ٹیلنٹ ہے. اور
میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ہماری جو برادری سسٹم تھا، ہمیں صرف ایک کلاس کر کے ہم اجازت لیتے تھے کہ صرف یہ کلاس پڑھ لینے دیں، آگے سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ جب وہ ہو جاتی تھی، اس میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس آ جاتی تھی، تو پھر تھوڑا سا برادری کو کام ڈاؤن کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ کہ آج کل اس دور کی نسبت گورنمنٹ نے بہت سارے ویمن ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، یہ کافی زیادہ میرا خیال ہے اس پہ بہت ایفرٹ ہوئی ہے، اور یہ کافی زیادہ ادارے ہو گئے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو آپ سمجھیں کہ صرف پنجاب یونیورسٹی یا چند ایک ادارے تھے، لیکن اب تو جگہ جگہ تعلیمی ادارے ہیں۔ بچیوں کو، ماں باپ کو ان اے ویری سافٹ ورڈز مینرڈ ہو کے آپ ان سے بات کریں، تھوڑا اسرٹیو ہو کے، اور اپنا آؤٹ پٹ دیں۔ جب آپ رسپیکٹفلی اپنا آؤٹ پٹ دیں گے، ماں باپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے، تو کوئی بھی، میرا خیال ہے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ اس کی بچی پڑھے۔ السلام علیکم، میرا نام رانیہ ہے، میں بی ایس پاکستان اسٹڈی سے ہوں۔ میرا سوال بیسیکلی میم سے ہے کہ اہل مغرب اپنے علم کے ساتھ مادی ترقی میں بہت آگے ہیں، اور ہم صرف کلچر میں ہی ان کی نقل کیے جا رہے ہیں، تو کیا اس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ بچی نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ مغرب بہت ترقی کی طرف جا رہا ہے جبکہ ہم اس طرح سے نہیں جا رہے، تو ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ مطلب جو میں سوچتی ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے ہم کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہم راتوں رات اہل مغرب بن جائیں یا ان کی طرح ترقی کر لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی ابھی اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہو رہی تھی، ہمارا ایک بحیثیت قوم ایک کیجول ایٹیٹیوڈ یا ہم اتنے سیلف سینٹرڈ ہیں کہ ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا کام ہو جائے، باقی جو کچھ ہے وہ اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں۔ تو یہ آپ کوپریشن کا، کنسسٹنٹ ہارڈ ورک، یہ انڈیویجول جب تک نہیں ہم کریں گے، ہم بحیثیت قوم ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران ہے، ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، جو کہ آئی ٹی کے میدان میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ہم وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ ہم وقت کیوں ضائع کرتے ہیں اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جو پرائیورٹائز کرنی چاہیے چیزیں، ان کو چھوڑنے کی بجائے ان کو فوکس کرنے کی بجائے ہم دوسروں پہ تنقید، دوسروں کے ساتھ کوآپریشن کرنے کی بجائے لیگ پولنگ یا بہت سارے اس طرح کے فضول چیزیں ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے کی جستجو ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے، محنت، کنسسٹنٹ ہارڈ ورک جب فرسٹ پیرامیٹر ہے آپ کے ترقی کرنے کا، فرسٹ پیرامیٹر ہے کنسسٹنٹ ہارڈ ورک۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی۔ قرآن پاک کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، مائی نیم از ماریہ عبدالقیوم۔ میرا سوال سر سے ہے کہ سر، آپ کے اس پروگرام پیغام پاکستان کا کیا مقصد ہے؟ جی، ایک ہماری بیٹی نے کوشچن کیا تھا پیغام پاکستان کے مقاصد کیا ہیں۔ اصل میں پیغام پاکستان پروگرام جو ہے یہ ایک موٹیویشنل پروگرام ہے، ایجوکیشنل پروگرام ہے ٹورڈز پاکستان۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیغام پاکستان ایک نیریٹو کا نام ہے، تو یہ اصل میں ایجوکیشنل پروگرام ہے، موٹیویشنل پروگرام ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان کے حوالے سے پروگرام ہے، تو جو لوگ بھی پاکستان کی کسی بھی حوالے سے خدمت کر رہے ہیں ان کو ہم ہائی لائٹ کریں اور ان سے ہم گفتگو کریں، ان کو اپنے پروگرام میں لے کے آئیں تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان کیا ہے، پاکستان کیسے بنا۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے، اور پاکستان کے لیے ہر انڈیویجول کیا کر سکتا ہے، ناٹ اونلی ان پاکستان، ایون اوورسیز، ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، نو میٹر ویئر دے لیو امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، ویئر ایور دے لیو، وہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں۔ اور یہ پورا جو سینیریو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی مقاصد ہیں پیغام پاکستان کے۔ ناظرین سامعین، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، ٹائم ہمارا کافی ہو چکا ہے۔ میں آخر میں اپنے طالبات کا، آڈینس کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے کویسچنس کیے، اور بالخصوص ہماری آج کی مہمان خصوصی ڈاکٹر صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ ان کی جو گفتگو ہوئی اور ان کی گفتگو جو آپ تک پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے، یقیناً اس سے آپ استفادہ حاصل کریں گے اور ہمیں انشاءاللہ اس سے رہنمائی ملے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان قاری سید صداقت علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ واعتصموا